اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج سے ہم انبیاء علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور سب سے پہلے ہم اسٹڈی کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں دارالسلام کی پبلش بک قصص الانبیاء میں سے، جو کہ قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں لکھی گئی ہے اور ماخوذ ہے بدایہ و نہایہ کی، جو کہ تالیف ہے ابن کثیر کی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کھاتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کی دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جہاں یہ کہا گیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفتاً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔
فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے کہ وہ بھی آپس میں کشت و خون پھیلاتے تھے۔ جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندر کی دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ تو اسی تجربے کے پیش نظر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ اللہ نے انہیں رکابی اور ہڈیاں کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات ملے گی۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس فرمان کی تفسیر کچھ اس طرح سے کہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود دینا چاہے۔ اسی طرح اس فرمان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہ کیا فرمان ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہیں آدم نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے، یعنی جو ہم پوشیدہ رکھیں بات یا ظاہر کریں وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق عالم ما تبدون،
میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے؟ اور ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ ما کنتم تکتمون سے کیا مطلب ہے کہ ابلیس کا اپنے دل میں جو جذبہ تھا، اس کا تکبر جو تھا اس کے دل میں، وہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدے ابنیت کے رد کے ساتھ ساتھ، ابنیت مطلب جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیزیں یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس نے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کا راستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ سیدھا ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ تو ان آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اب جب یہ پیدا کر دیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بشر کو اس کے سامنے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سب کے سامنے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے انکار کیوں کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ جو فرشتوں کی کمپنی میں تھا اس کو اس میں سے نکال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ اور قیامت تک تم پر لعنت ہے۔ تو اس نے بھی آگے سے، شیطان نے بھی آگے سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے کہ قیامت تک میں جو ہے مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور اس نے مہلت کیا مانگی کہ وہ گناہوں کو آراستہ کر کے لوگوں کو بہکائے گا، اور وہ یہ بھی کہنے لگا لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہ سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جو سیدھے راستے پہ ہوں گے مخلص بندے ان پر تجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی، یعنی تو ان کو نہیں بہکا سکے گا، لیکن جو گمراہ ہوں گے جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا وہ گمراہ ہوں گے، وہ راستے سے بھٹکیں گے، اور ان کا پھر جگہ کیا ہے؟ جہنم. ان کی جگہ کیا ہے قیامت کے دن؟ جہنم. اور جہنم وہ جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا، کیونکہ کفر کیا ہے؟ کفر یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. اور یہ سورہ 7 کی آیتیں ہیں. احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی. اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے برائی کا دعویٰ نہ کرے. چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا. اب جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے. فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے. ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا. وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے. اس سے جب وہ کہتا تھا من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے. اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا. جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدے کرنا. جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی. تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انہوں نے فرمایا الحمدللہ. اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے. جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے. جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا. پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا. آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ ہو گیا. جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا. اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے. 60 means 60.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تکلیف فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی، جیسے ارشاد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چار انداز سے عزت افزائی کی گئی آدم علیہ السلام کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست مبارک سے پیدا کیا۔ نمبر 2، اپنی روح ڈالنا۔ نمبر 3، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور نمبر 4، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاء الاعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، ابلیس کے انجام بد کے بارے میں، اور آدم اور حوا کے جنت سے دخول سے خروج تک کے واقعے کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔